جی السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا کس طرح رول پلے کرتا ہے ڈیفرنٹ پارٹ آف لائف میں اور ڈیفرنٹ سوسائٹی کے سیگمنٹس میں۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم تھوڑی ٹیکنیکل ٹرمز کو آج پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا کو ہم جب اسٹور کرتے ہیں میموری میں تو اس کا کیا طریقہ، اور کچھ میموری کے بیسک کانسیپٹس کو پڑھیں گے۔ جب ہم میموری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جو ٹرمینالوجیز آتی ہیں، وہ بٹ اور بائٹس کی ہوتی ہیں۔ بٹ اور بائٹس کیا ہیں؟ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کہ ڈیفرنٹ دین ہیومن بینگ ہے۔ انسانوں کی طرح وہ چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، اس کا ڈیفرنٹ برین ہے۔ تو اس کی جو لینگویج ہے کمپیوٹر کی، جس لینگویج کو وہ سمجھتا ہے کمپیوٹر، وہ 0 اور 1 کی لینگویج ہے۔ لیکن وہ لینگویج ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ ہیلو ہاؤ آر یو ایک سینٹینس بولتا ہوں تو آپ کو اس کا میننگ فل سمجھ آ گیا، لیکن اسی کو اگر میں 0 اور 1 کی فارم میں لکھوں تو بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ قسم کی 0 اور 1 کا پیٹرن ہوگا، جس کو سمجھنا آلموسٹ امپاسبل ہوگا۔ لیکن کمپیوٹر کے لیے 0 1 کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو دیٹس دا ڈفرینس کہ کمپیوٹر 0 1 کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کمپیوٹر میں سیو کرتے ہیں تو وہ 0 1 فارم میں ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کو ریٹریو کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں چیز کو، تو وہ 0 1 فارم سے ہٹ کے اس فارم میں آ جاتی ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہماری ایک پکچر ہے کمپیوٹر میں جس کو ہم نے سیو کیا ہوا ہے، کمپیوٹر کے اندر ہے۔ اب وہ سیو تو 0 1 میں ہوئی ہے، لیکن جب ہم اس کو ریٹریو کریں گے یا دیکھیں گے یا اس پہ کوئی بھی آپریشن پرفارم کریں گے تو ہمیں پکچر کی شیپ میں نظر آئے گی۔ تو ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کس طرح سیو ہوا ہے۔ ایٹ دا اینڈ ہم اس پہ جو بھی ایکشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم کوئی ای میل لکھتے ہیں، کوئی لیٹر، کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں، کوئی ویڈیو، آپ اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے بیک اینڈ پہ وہی کمپیوٹر میں 0 1 اسٹور ہوا ہے۔ میری وائس اور یہ ٹیکسٹ، جو امیج آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ایٹ دا اینڈ اسی فارم میں ہوئی ہے، جس کو بائنری فارمیٹ کہتے ہیں۔ 0 1 کو بائنری فارمیٹ کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ چیز ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے ہیومن ریڈیبل فارم کیا ہے؟ وہ امیجز ہیں، ٹیکسٹ ہیں، ویڈیوز ہیں، کلرز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ تو یہ تو ایک جنیرک میں نے بتایا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ 0 یا 1، یہ جو دو چیزیں ہیں، بائنری کا مطلب ہی 2 ہوتا ہے۔ تو یا تو کوئی چیز 0 ہوگی یا 1 ہوگی کمپیوٹر میموری میں، اور اس کو کہتے ہیں بٹ۔ بٹ جس کو اسمال بی سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ہے اسمالسٹ یونٹ آف میموری۔ اچھا، جب 8 بٹ آپس میں کلیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم 1 بائٹ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے بھی کریکٹرز ہیں کی بورڈ پہ، اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ الفابیٹس ہوں، اے سے زی تک ہوں، وہ نمبرز ہوں 0 to 9، کوئی بھی نمبر ہو، یا کوئی اسپیشل کریکٹر ہو، اسٹیرک، ایمپر سائن، پرسنٹیج، یا کوئی بھی کریکٹر ہو، ایچ کریکٹر ٹیک 1 بائٹس۔ ہر کریکٹر جو ہے وہ 1 بائٹ لیتا ہے۔ تو کمپیوٹر کی میموری کچھ اس طرح ہوتی ہے۔ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ وہ ہمارا پرپز نہیں ہے اس ویڈیو کا، لیکن اس کو سمجھانا بہت ضروری تھا کیونکہ آگے کے جو کچھ لیکچرز آ رہے ہیں اس میں یہ سارے کانسیپٹس ہوں گے، تو بیس بنانی بہت ضروری تھی۔ جو لوگ کمپیوٹر سے اٹیچ ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ جو کہ نان کمپیوٹر بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز ضروری تھی۔ تو یہ ایک سمپل سا کانسیپٹ ہے جس کو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ ہر لیٹر جو ہے، ہر کریکٹر، ہر لیٹر، ہر نمبر 1 بائٹ میں اسٹور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر 100 لیٹر کا ایک ای میل ہے تو وہ 100 بائٹ لے گی کمپیوٹر میں۔ اور آپ اس کا ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سمپل نوٹ پیڈ اوپن کریں، اس میں کوئی بھی 10 کریکٹرز ٹائپ کر دیں اور اس کو سیو کر لیں، پھر آپ اس کی میموری دیکھیں گے تو وہ آپ کو 10 بائٹ نظر آئے گی۔ اچھا، جب ہم بٹ اور بائٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ میموری یونٹ ہے وہ بیسیکلی سیم ہے، جسٹ اس کا میگنیٹیوڈ کا ڈیفرنس ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہمیں اگر گرامز کا پتہ ہے تو ہم کلو گرام کی بھی بات کر سکتے ہیں، کے جی کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور کے جی کو دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گرام کیا ہے، تو 1000 گرام 1 kg۔ بالکل اسی طرح میموری میں بھی یہی ہے، بٹ ہے، پھر 8 بٹ مل کے 1 بائٹ بناتے ہیں۔ اگر 1000 بائٹس ہوں تو 1 کلو بائٹ بناتے ہیں۔
اسی طرح 1000 کلو بائٹ مل کے 1 میگا بائٹ بناتے ہیں، اور یہ چیز چلتے چلتے ایٹ دا اینڈ یوٹا بائٹ پہ ختم ہوتی ہے، جو کہ بہت بڑا میموری یونٹ ہے۔ اچھا، اگر ہم ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے طریقوں کے اوپر بات کریں کوئکلی، تو ہمارے پاس میجرلی 2 طریقے ہیں جس سے ڈیٹا کو اسٹور کیا جا سکتا ہے، ایک نان ڈیجیٹل اور ایک ڈیجیٹل۔ جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے، ڈیجیٹل ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں اسٹور ہوتا ہے، نان ڈیجیٹل ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں اسٹور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ نان ڈیجیٹل ڈیٹے میں ہر وہ ڈیٹا، فار ایگزامپل آپ جو نوٹس لکھتے ہیں اپنے بکس پہ، یا آپ کے پاس کوئی بھی بک ہے ہارڈ فارم میں، تو وہ نان ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ اگر وہی بک سافٹ فارم میں ہے کمپیوٹر کے اندر، پی ڈی ایف میں ہے یا کسی اور فارمیٹ میں ہے، تو وہی سیم چیز ڈیجیٹل ڈیٹا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کے پکچر ہے آپ کے پاس، اگر اس کا پرنٹ آؤٹ ہے آپ کے پاس یا فوٹو ہارڈ پیپر کے اوپر ہے تو نان ڈیجیٹل ہے، اگر وہ کمپیوٹر میں ہے تو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کچھ اسپیسیفک ایگزامپلز ہیں، بٹ ناٹ لمیٹیڈ ٹو دیز ایگزامپلز۔ نان ڈیجیٹل ڈیٹا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جو چیز بھی کمپیوٹر میں اسٹور نہیں ہے اور آپ اس کو آبزرو یا لکھ سکتے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ نان ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک میڈیسن لیتے ہیں، اس میڈیسن کے پیچھے اس کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، اس میں اس کے بارے میں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، کون سے کیمیکلز ہیں، جو بھی اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی تو ایک ڈیٹا ہے، وہ سارا نان ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ آپ کوئی پرفیوم خریدتے ہیں یا اسپرے خریدتے ہیں، اس کی بیک سائڈ پہ انسٹرکشن ساری لکھی ہوتی ہیں، وہ سارا بھی تو نان ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ آپ پانی کی ایک باٹل لیتے ہیں، اس پہ جو ڈیٹیلز لکھی ہیں وہ بھی تو نان ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ یعنی اینی تھنگ جو کمپیوٹر میں اسٹور نہ ہو وہ نان ڈیجیٹل ڈیٹا ہے۔ چاہے وہ آپ فار ایگزامپل آنکھ میں جو ہمارا ریٹینا کی لائنز ہوتی ہیں، ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہیں، یہ اٹس این ایگزامپل آف نان ڈیجیٹل ڈیٹا۔ یہ ڈفرینٹ ہونا نہیں ہے، وہ چاہے سیم بھی ہوتی، یعنی یہ نان ڈیجیٹل ہے، کمپیوٹر میں اسٹور نہیں ہے۔ ہمارے فنگر پرنٹ ہیں، اسکائز پہ اسٹارز کے ارینجمنٹ ہے، زیبرا میں ڈفرینٹ لائنز ہیں، اور اس طرح کوئی بھی چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارا نان ڈیجیٹل۔ آپ کی لائبریری میں جتنی بکس ہیں، آپ کے جتنے نوٹس ہیں، وہ سارے نان ڈیجیٹل ڈیٹا کی فارم۔ جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ اس کو ایکسیسیبلٹی کے لحاظ سے ہم 2 حصوں میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں براڈلی، لوکل اور کلاؤڈ۔ لوکل کیا ہے؟ وہ ڈیٹا جس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جنریکلی اسپیکنگ۔ اچھا، اور کلاؤڈ کیا ہے؟ کلاؤڈ بیسڈ ڈیٹا وہ ہے جس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، سمپل سی ایگزامپل ہے، آپ اپنے کمپیوٹر میں ایک آپ کی پکچر ہے آپ کی، تو یہ لوکل ڈیٹا ہے۔ وہی امیج آپ نے اپنی فیس بک کی وال پہ لگائی ہے، لیکن اس کو آپ فیس بک کی وال کو اس وقت ایکسیس کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو، تو وہ کلاؤڈ بیسڈ ڈیٹا ہے۔ بالکل سمپل ایگزامپل اسی طرح ہے۔ تو اچھا، یہ چاہے لوکل ڈیٹا ہو یا کلاؤڈ بیس ہو، ریگارڈ لیس، یہ اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ ایٹ دا اینڈ ہارڈ ڈسک میں اسٹور ہوتا ہے۔ پھر ہارڈ ڈسک کے اندر بہت زیادہ ویریشنز آ گئی ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، بہت زیادہ ویریشنز آ گئی ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس میگنیچیوڈ کا ڈیٹا، یعنی ایک چھوٹی سی کمپنی ہے، یا اس کو بھی چھوڑیں، آپ کا جو کمپیوٹر ہے، آپ کے کمپیوٹر کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ کے کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے 10 GB کی، 20 GB کی، 1 TB کی، 5 TB کی، ریگارڈلیس کا کتنا بھی والیوم ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہی ہارڈ ڈسک فیس بک میں جو ڈیٹا پورے دنیا کے انسانوں کا سیو کر رہا ہے، کیا یہ ہارڈ ڈسک اس کی ضرورت کو بھی پورا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ان کو ڈیفرنٹ کچھ چاہیے، ایسی ٹیکنالوجی جس میں وہ سارے لوگوں کے فیس بک کے اکاؤنٹس، ان کی امیجز، ان کا ٹیکسٹ، ان کی ویڈیوز جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کو کہاں اسٹور کریں؟ تو اس کی پھر ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ وہ چیز ہماری ناٹ پارٹ آف آور ڈسکشن، تو ہم اس کو زیادہ ٹچ نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ 2 طریقے ہیں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔